عشاء کے بعد جب مسجد نبی کے دروازے بند ہو گئے تو وہ اندر ہی اندر رہے اور 1.5-2 گھنٹے بعد اپنے سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر باہر آئے۔ مجھے ایک کاغذ دیا جس پہ عربی میں کچھ لکھا تھا اور نیچے مہر لگی تھی۔ فرمایا تم اس چٹائی پر رات گزار سکتے ہو، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اجازت نامہ دکھا دینا۔ تہجد کی اذان ہونے تک کئی سپاہیوں نے آ کر مجھے بار بار ٹوکا، لیکن اجازت نامہ دیکھ کے وہ خاموش ہو جاتے۔ ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء اور مسجد کے بعد جب مسجد نبی کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے باہر نکالا اور تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ اندر ہی رہنے دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس عرش بری جیسی مقدس سرزمین پر مجھے اپنے بلکوں سے جھاڑو دینے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اگلے روز انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے رخصت کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میرا یہاں سے ہلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ نہ مانے۔ فرمانے لگے پانی کا برتن بہت دیر تک آگ میں پڑا رہے تو پانی ابل ابل کر ختم ہو جاتا ہے اور برتن خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا دانوں کا ذوق و شوق وقتی ابال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں رہ کر بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ ان کا جسم تو مدینہ میں ہوتا ہے لیکن دل اپنے وطن کی طرف رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان رہے تو اپنے وطن میں لیکن دل مدینہ میں لگا رہے۔ وہ مجھے بسوں کے اڈے تک چھوڑ آیا اور جدہ میں جانے والی ایک بس کے ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ دلا دی۔ نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سر دھوپ میں چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس شدید دھوپ میں بھی یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پا پیادہ مدینہ شریف کی طرف جا رہا تھا۔ ڈرائیور رحمت دل آدمی تھا، بس روکا اس نے مسافر کو اپنی سراہی سے پانی دیا اور پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ پانی مدینہ سے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے ایک گھونٹ بچے کے منہ میں بھی ٹپکایا اور پانی کے کچھ قطرے زمین پہ گر گئے۔ بیوی نے جھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ جدہ پہنچ کر بس اپنے اڈے پر رکی تو سامنے طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات کی دکان نظر آئی۔ جدہ کی بندرگاہ پہ اترنے کے بعد اب تک مجھے کوئی ٹھنڈی چیز پینے کا موقع نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب اس دکان کو دیکھ کر ٹھنڈی بوتل پینے کا بے اختیار دل مچلنے لگا۔ میں پیاسے اونٹ کی طرح اس دکان کی جانب لپکتا ہوا گیا۔ دکان میں عین سامنے ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو اس آئینے میں نظر آیا کہ میرے عین پیچھے سائے کی طرح ایک نحیف و نزار شکستہ صورت بوڑھا بھی ہانپتا کانپتا اسی دکان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس حالت زار پہ رحم کھا کر میں ایک طرف ہو گیا تاکہ وہ مجھ سے پہلے اپنی خریداری کر لے، لیکن میں نے آئینے میں دیکھا تو میری طرف وہ بھی اچک کر ایک طرف ہو گیا۔ یہ نظارہ دیکھ کے مجھے بے اختیار ہنسی آئی، کیونکہ آئینے میں دراصل میرا اپنا ہی عکس تھا۔ آئینہ دیکھ کر اپنا سا منہ رہ گئے۔ میں نے زور زور سے ہنس کر عرب دکاندار کو یہ مصرع اتنی بار گنگنایا کہ وہ تنگ آ گیا اور پاگل سمجھ کے یہ احتیاط بھی برتی کہ کوکا کولا کی قیمت پہلے وصول کی اور بوتل بعد میں دی، اور بوتل بھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دکاندار نے جھپٹ کر اسے میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ غالباً اسے یہ گمان گزرا ہوگا کہ یہ مقبوط الحواس شخص کہیں خالی بوتل کو پتھر پر مار کر توڑ نہ دے۔ اس حیت گزارے پہ کچھ حیران، کچھ پریشان، کچھ کسی قدر خوشی میں یہ شعر گنگناتا ہوا حاجی کیمپ کی جانب روانہ ہوا۔ میرا ایک کھیل خلقت نے بنایا، تماشا دیکھنے بھی تو نہ آیا۔ حاجی کیمپ میں مولم عبدالرزاق محبوب کا دفتر حاجیوں سے بدستور بھرا تھا۔ مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے والے میری چند سلیحٹی ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بابو ہم نے خواب میں دیکھا کہ عبدالمصور نے 10 ریال رشوت لے کے تمہارا ریٹرن ٹکٹ بنا دیا ہے۔ ریٹرن ٹکٹ کا لفظ سنتے ہی میرا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، عبدالمصور کون ہے؟ بڑا چھٹا ہوا بدمعاش سلیٹی ساتھی نے کہا، نواکھلی میں 10 نمبری غنڈہ تھا، بھاگ کر کئی برس سے یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور حاجیوں کو گھیر گھار کے پیسے بٹورتا ہے۔ اس وقت کہاں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہیں کہیں حاجی کیمپ میں پڑا کسی کو ٹھگ رہا ہوگا، اول درجے کا لفنگا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس سے ملا دو، میں نے منت کی۔ میرے سلہٹی ساتھیوں نے بہت منع کیا کہ میں اس کے لپڑے میں نہ آؤں، لیکن میں مسلسل منت سماجت کے بعد وہ میرے ساتھ چل کر اسے تلاش کرنے پہ راضی ہو گئے اور بڑی مشکل کے بعد وہ ایک چائے کی دکان پہ بیٹھا ہوا مل گیا۔ میں نے اپنی سمندری جہاز کا ٹکٹ نکال کر اسے دکھایا اور کہا، بھائی عبدالمصور، یہ جدہ سے کراچی کا ٹکٹ ہے، میری درخواست ہے کہ تم اسے ریٹرن ٹکٹ بنا دو۔ عبدالمصور نے بڑے زور کا قہقہ لگایا، اللہ کی نگری میں واپس آنے کا ٹکٹ یہاں نہیں بنتا، اوپر بنتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے 10 ریال اس کے ہاتھ پہ رکھ کر کہا، بھائی اوپر ہی سے بنوا دو۔ عبدالمصور نے 10 ریال جیب میں ڈالے، ہاتھ اٹھا کر بنگالی زبان میں کچھ من من کیا اور بولا، چلو ریٹرن ٹکٹ تو ہو گیا، اب چائے پلاؤ۔ دکان پر بیٹھے کچھ لوگ یہ تماشا دیکھ کے خوب ہنسے۔ انہوں نے عبدالمصور پر بہت سی پھپتیاں کسیں، میرا بھی خوب مذاق اڑایا۔ میری سلہٹی دوستوں نے تو میری چھیڑی ریٹرن ٹکٹ بنا دی۔
اب مجھے میرے نام سے نہیں پکارتے بلکہ مذاق سے ریٹرن ٹکٹ کے لقب سے مخاطب کرتے۔ لیکن سچ بات یہ کہ بات آخر عبد المصور کی پوری ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک بار اور حج اور 5 بار عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 2-3 روز کے بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کے بندرگاہ پہ آ گیا۔ ہماری ایمبیسی کا عملہ حاجوں کو الوداع کہنے آیا۔ انہوں نے مجھے جہاز میں ایک سنگل کیبن دلوایا جو ایئر کنڈیشن تھا۔ اس میں فوم کے گدے کا برتھ تھا جس پہ صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ کیبن کا اپنا باتھ روم تھا۔ واش بیسن پہ خوشبودار صابن کی ٹکیاں پڑی تھیں۔ دائیں بائیں مختلف سائز کے رنگدار تولے لٹک رہے تھے۔ کیبن میں داخل ہوئی میری انا کا بے لگام گھوڑا، جسے میں اپنی دانت میں مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا، دولتیاں جھاڑتا ہوا سرپٹ بھاگتا ہوا آیا اور ہر حنا کا اثر نو اپنے تھان پر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں حاجی عبداللہ مہاجر مکی کی وہ غزل بھی آ گئی جو حج کے دوران میرے رگوں میں خون کی طرح بج گئی تھی۔ یہ غزل ایک عجیب اور نادر فن پارہ ہے، ارکان حج، طواف کعبہ اور صاحب کعبہ کے حوالے سے ایک عاشق صادق کے جذب و مستی کا ایک بے مثال اظہار ہے۔ جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کوچے کی آرزو تھی، کعبے کا رخ دیکھا تو دل میں تمہارا رخ دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ اگرچہ حرم کعبہ کے محراب میری نظر کے سامنے تھی، لیکن میں نے سجدہ صرف اور صرف تمہاری خم ابرو ہی کو کیا۔ صحیح میں، حواف میں، حتیم میں، مقام ابراہیم پر، ہر جگہ ہر طرف میں نے تمہارے کوچے کے رخ کی تمنا کی۔ میدان عرفات میں ساری مخلوق لبیک کہہ کے دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن میرا دل کا قبلہ نما صرف تمہاری طرف متوجہ تھا۔ اپنے دل میں تمہاری پسند قد کا تصور کر کے میں نے میدان عرفات میں قیامت برپا کر دی۔ مقام منی پہ دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے، میں نے تمہارے کوچے کے سرے پر اپنا ہی سر قربان کر دیا۔ وطن واپس پہنچ کر مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ محض کی منزلیں طے کر کے نہیں بلکہ محض سراب کی منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں۔ خدا جانے تشنگی کا یہ احساس کبھی کم ہوگا کہ یا نہیں۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم۔